یہ ریکوریبل ڈیمیج کی طرف نہ آپ چلے جاؤ، اللہ معاف کرے، کہ جب واپسی ناممکن ہو جائے. تو آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں ڈیٹنگ کلچر، ڈیٹنگ تو از اے ویری 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 اسمال تھنگ، اس سے آگے کی اب تو بہت آگے کی چیزیں ہیں. ڈریسنگ آپ دیکھ لیجئے، خصوصاً عورتوں کی یہاں پہ ڈریسنگ کی بات کر رہا ہوں، تو میں تو کھل کے جی انہیں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت ٹائم گزر چکا ہے میٹھی باتوں کا، اور اب میں صرف تمہیں وارن نہیں کروں گا کہ اگر ابھی بھی ہم نے یہ چیزیں نہ درست کیں تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ویسٹ میں ہوا ہے. ویسٹ کی کیس اسٹڈی ہم لوگوں کے سامنے ہے، کس طرح ان میں ایک ویو آف اموڈیسٹی چلی. سب سے پہلے لباسوں پہ اٹیک ہوا، وومن کے وہ لباس شارٹ ہونا شروع ہوئے، پھر بے حیائی کا کلچر عام ہونا شروع ہوا، پھر انہوں نے ایکسٹرا میریٹل افیئرز دیکھے، انہوں نے السٹ افیئرز دیکھے، وہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے سیکشل ریولوشن چلی. تو اس کے نتائج ہمارے سامنے، اور اب وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، اس لیول پہ خبتی ہو چکے ہیں، جو ان کے وہ لیفٹ ونگ کی بات کر رہا ہوں کہ اب وہ جینڈرز، مطلب مختلف قسم کے جینڈرز نکال لیے، 70 سے زیادہ جینڈرز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے کیس اسٹڈی ہے ہمارے لیے، لیکن ہم ان پہ نہ تفکر کریں نہ تدبر کریں تو یہ تو جی پھر بہت بڑا ایک جو ہے نا جی وہ مسئلہ ہو جائے گا. تو آپ ویسے اسٹوڈنٹس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ یہی وجہ ہے تفکر اور تدبر نہیں کرتے، اس لیے انٹرنلائز ہی نہیں کر پاتے ان چیزوں کو، بہت میڈیا میں کھپ گئے ہیں، ان چیزوں میں کھپ گئے ہیں، انٹرٹینمنٹ میں. دیکھو اب جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی باتوں کا ٹائم گزر چکا ہے. سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، ابن عباس reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily every religion has a character and the character of Islam is حیا modesty. تو دیکھیے کہ اس حدیث میں صاف واضح ہے کہ اسلام کی پہچان اور اسلام کی شناخت وہ حیا ہے. تو ایک اور حدیث ہے جیسے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. پھر دیکھیے حیا کو ایمان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ریلیٹ کیا گیا کہ ظاہر ہے جب حیا نہیں رہی تو ایمان نہیں رہا، اور پھر انسان جو مرضی کرتا پھر. تو اتنی امپورٹنس اس چیز کی، اور مسلم معاشروں کی ایک شناخت، ایک پہچان یہ ہوا کرتی تھی. لیکن کرنٹلی جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، ہمارے ڈراماز، ہمارا میڈیا، یونیورسٹیز، تو سم تھنگ از رانگ. اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ سے ماشاءاللہ چونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے، اور ماشاءاللہ خود آپ ایک جو ہے وہ ظاہر ہے وومن کے ساتھ کافی ڈیلنگز ہیں آپ کی، تو اکارڈنگ ٹو یو اسلامک کنسیپٹ آف حیا ہے کیا؟ آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا ہے، اور یہ میری ساری وہ پسندیدہ احادیث ہیں جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے متعلق فرمائی. قرآن بھی یہ بات بار بار چوکاتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے. سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. تو ایسی عام روزمرہ زندگی میں بھی لوگ بعض دفعہ اپنی ہی زبان میں یہ بات بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو تھوڑا سا شیک کرنے کے لیے، ہلانے کے لیے. اور یہی بات ہے کہ دراصل اگر میں اس کو اردو میں کہوں، جو آپ نے بھی بات حدیث جو آپ نے سنائی کہ اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے، صحیح، اور وہ حیا ہے. جی. اور یہی بات جو ہے یہ ہمیں بڑی سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتی ہے کہ دراصل اگر دیکھیں اس کی مختلف جہتیں ہیں. جی. اور یہ جو بات ایک اور حدیث میں مجھے اچھی لگتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حیا کا حقدار سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کی 3 جہتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو جب ہم چاہے خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو ہم پھر کوئی ایسا منکر اس سے جو ہے ہمیشہ اس کے قریب نہیں جائیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد دوسری جہت جو مجھے، یا دوسرا نقطہ جو مجھے نظر آتا ہے اور جو علماء نے اس بتایا کہ اپنے نفس کا حق ہے، اس سے حیا کرو. جی. یعنی وہ جو قرآن بھی بار بار کہتا ہے نا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، جی. اپنی نفس پر ظلم نہ کرو. ظلم سے مراد یہی کہ گناہ اور منکرات
جس سے روکا گیا ہے. بالکل. تو جتنا ہی قریب جاتے ہیں اتنا ہی قریب ہم اس خدا نخواستہ آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر حیا بندوں کے حقوق کے لحاظ سے اس میں بھی اعمال کی بات آ جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ پھر ان کی جو حق تلفی ہے وہ نہیں کریں گے. ہمیں یہ پتہ ہوگا نا کہ یہ حقوق العباد ہے اور یہ ہمیں ادا کرنے. تو دراصل ایسے اگر سوچا جائے تو حیا، ماڈسٹی اور یہ سب ہمیں باتیں جو ہیں یہ نظر آتی ہیں اور ہم اس کو سطحی نظر سے دیکھیں. جی. لیکن جب میں اس کو غور کرنے بیٹھی اور جب میں نے دیکھا کہ یہ تو پوری ایک زندگی کا ایک طریقہ ہے جو اگر ہم ایک دفعہ اس کو سمجھ جائیں، اس کی فلسفی اور اس کی ڈیپتھ کو، یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت قریب لے جائے گی اور منکرات سے اور جن برائیوں سے روکا گیا ہے ان سے دور لے جائے گی. جی. تو یہ بات میں سوچتی ہوں. بالکل صحیح. مجھے جو سمجھ آئی کہ یہ ون آف دی نیچرل ٹریٹس ہیومن بینگ کا، جو آپ دیکھیں جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ نیچے اتر جاؤ، تو جب انہوں نے وہ پھل کھایا تھا اس درخت سے تو دونوں برہنہ ہو گئے. قرآن کی آیت ہے سورہ الاعراف کی. جی 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 جی. تو ان کا نیچرل ریئیکشن تھا اپنے آپ کو ڈھکنا. اس کا مطلب یہ نیچرل ڈسپوزیشن ہے حیا. اور اگر دیکھیں نا اتنی نیچرل ہے بینگ وومن، آپ بھی بتا سکتی ہیں ظاہر ہے خصوصاً عورتوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز. جب یہ اتنی نیچرل ہے تو پھر جب حیا کی بات کی جائے تو آج کل کے جو مطلب خواتین ہیں یا ہماری بچیاں ہیں لیٹ سے یونیورسٹی میں، ان کو ایک آگ سی لگ جاتی ہے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ ان پہ کوئی پرسنل اٹیک کیا جا رہا ہے یا اس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے. تو یہ کیسے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بن گیا اگر یہ نیچرل ہے اتنا؟ دیکھیے بات یہ کہ میں کچھ ایسی بھی خواتین سے ملی ہوں جنہوں نے مجھے صاف یہ کہا ہے کہ میں ہر چیز پہ عمل کر لوں گی اسلام کی نا، صحیح، لیکن میں زندگی میں کبھی پردہ نہیں کر سکتی نہ کروں گی. اچھا. میں اللہ سے بھی توبہ طلب کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع زندگی میں نہ آئے کہ ہم اتنے بے باک ہو جائیں ان باتوں میں. جی. تو انہوں نے اس کی اپنے، مجھے لگتا ہے اس میں وہ جو ایک تنگی دل کی بات ہوتی ہے نا، شرح صدر نہیں ہوتا، سخت دلی. تو میرے خیال ہے ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے دل اعمال کے لیے نرم کر دیتا ہے. تو جہاں تک ہماری بچیوں کا تعلق ہے، یہ میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں. جی جی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے جیسے کہ کوئی ایگلز آئی ہو، اگر میں ماڈسٹی کے حوالے سے سوچوں، شاید میں ایسی بہت فرینڈلی تھی سب، لیکن جہاں اصول و ضوابط کی بات ہے وہاں پر شاید میری ایک یوں نظر ہلکی سی، جس میں کوئی سختی بھی نہ ہو، کافی ہوتی تھی، کیونکہ ان کو ایک بنیاد دی ہوئی تھی بچوں کو اور سمجھایا ہوا تھا کہ یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جو اللہ اور ان کے رسول کو پسند ہے، میری کوئی ہستی نہیں ہے. صحیح. جی یہ بات ہے. اور اس میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایمان کی ہی میں بار بار بات کروں گی کہ ایمان، علم، شعور، آگہی وہ چیزیں نہیں ہیں نا. جی. تو اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ ان تک پہنچا نہیں ہے، اور ان کو جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں قرآن میں، ان کی اہمیت کا اسی لیے اندازہ نہیں ہے اور ان کے نتائج کا. صحیح. میں ہمیشہ ان باتوں پہ یہ بھی سوچتی ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میری اور آپ کی اور ہم سب لوگ جو کوشش کر رہے ہیں شعور اسلام کا پہنچانے کی، اللہ کی محبت کی طرف راغب کرنے کی، ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کئی گنا بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے پیغام اور میسج لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. دیکھیں مجھے تو بنیاد یہ نظر آتی ہے کہ قرآن یہ جو ٹرمز یوز کرتا ہے نا، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، اور اس طرح بار بار چوکاتا ہے افلا یعقلون. جی. تو میں بہت دکھتے دل کے ساتھ اس بات کو کہوں گی
کہ المیہ اس وقت یہی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے جو یوتھ ہیں, جی بہت منیمم تعداد ہے جو اس وقت قرآن کی آیات کے تفکر یا تدبر یا ان کے علم حاصل کرنے تک بھی پہنچے ہوں. صحیح. مسئلہ سارا یہی ہے کہ اگر اس چیز کی اہمیت کو سمجھ جاتے, قرآن دے تو دیکھیں منظر کشی بھی کر کے دکھا دی. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. جنت کی, دوزخ کی, فرشتوں کی, عالم البرزخ کی, کہ کس طرح فرعون کے بارے میں بھی کہا نا کہ صبح و شام وہ پیش کیا جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم کتنا ڈوب کر ان آیات کو, کتنی گہرائی میں جا رہے ہیں, ڈائیو کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اور اس کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. صحیح. یہ میں بات کافی کہتی ہوں اور مجھے یہی فیل ہوتا ہے الحمدللہ جب سے اللہ نے یہ راستہ دکھایا, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا معاملہ جو ہے یہ, اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی راکٹ سائنسز یا فلسفی ہے, میں یہ نہیں کہتی نہیں ہے, لیکن ایمان اور نیک عمل کو سمجھنے میں یا برائی اور بھلائی کے امتیاز کرنے میں اٹس ویری لاجیکل. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم تعصب کی اینک اتار لیں, جیسے کہ وہ 3D موویز ہوتی تھی نا, اور اب بھی شاید ہوتی ہوں کہیں, کہ وہ ایک چشمہ پہنا جاتا تھا کہ اس سے وہ نہ ہو, یا کوئی بھی ٹینٹڈ گلاسز بھی پہن لیں تو ہمیں ہر چیز ویسی نظر آتی ہے. رائٹ. بالکل بالکل صحیح. ویژن پرسپیکٹو بالکل چینج ہوتا ہے. اگر بات ساری یہی ہے کہ وہ اس کے علم تک پہنچ جائیں تو پھر وہ برائی اور بھلائی تک اس کے امتیاز تک پہنچ چکیں گے اور ڈفرینشیٹ کر سکیں گے. صحیح. تو اسی لیے وہ ہلکا لے رہے ہیں نا, کہ مجھے ترس بھی آتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, اپنی ذمہ داری کا بھی 24 گھنٹے احساس رہتا ہے, اپنی تمام تر ویکنیسز اور کمزوریوں کے باوجود کہ کیا میں وہ فرض ادا کر رہی ہوں یا نہیں, یا میں اپنی پچھلی زندگی کو دیکھوں تو میں نے کتنا پہنچایا اور کیا حاصل کیا اور خود کتنا عمل کیا. تو المیہ یہی ہے کہ وہ ایک لپٹی ہوئی عورت, نقاب والی عورت, یا نقاب والی نہیں بھی ہو, صرف وہ اگر حجاب یا اسکارف ہی پہنتی ہو اور ماڈسٹی کی طرف ہو, تو لوگ اس کو ایک ایٹم بم سے کم نہیں سمجھتے. ہم خود جب میڈیکل کالج میں تھے اور جب کیا ہم نے, تو لوگوں نے ہمارے نام UFOs اور ڈفرینٹ قسم کے نام جو ہے وہ رکھ دیے تھے نا, جو اس وقت ٹائٹلز یا جو چلتی تھی چیزیں. تو لیکن ہمارے اوپر الحمدللہ کوئی ایسا فرق نہیں تھا, لیکن ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اس طرح سے یہ چیز اتنی اجنبی تھی کہ ایسی بات کی جاتی تھی کہ ایک ایسے کہ جیسے کہ کوئی اسٹرینج, کوئی بڑا ہی کوئی اسٹرینج فینومینن ہے یہ. کوئی لوگ مجھ سے ایسے سوال کرتے تھے, آپ گھر میں بھی سارا وقت اس طرح دیتی ہیں, آپ کیا کرتی ہیں, پھر آپ کیا کرتی ہیں, ایسے ایسے سوالات ہوتے تھے جو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا, میں جواب دے دیتی تھی کہ نہیں, آئی ہیڈ ٹو پروو مائی سیلف کہ آئی ایم اے نارمل ہیومن بینگ, یو نو. تو دس از دا فینومینن وچ از گیٹنگ ورس آئی تھنک دیز ڈیز. کہ لیکن الحمدللہ ایسی بھی بات نہیں ہے, تعلیمات اسلام کی بڑی بھی ہیں, لیکن کمی بہت ہے. اور جس طرح سے میڈیا کا ایک جو یلغار آئی ہے نا, جو ویسٹرن کلچر کی جو ہوئی ہے انویژن اور وہ سارا کچھ, دیٹ از سو ہارمفل. اور یہ آئی تھنک سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ نائدر دا اسکولس نور دا کالجز نور دا یونیورسٹیز اینڈ جو اولین درسگاہ ہے جو کہ ماں اور کی ہے اور پھر باپ کی بھی ہے, لیکن ماں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, لیکن ہم خیر کوئی اس کا مقابلہ اتنا زیادہ کر نہیں سکتے کیونکہ عورتیں عام طور پہ گھر میں زیادہ ہوتی ہیں. تو جب پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایسے کہاں تک کیسے, وہ ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ آگ ہے. صحیح. دیکھیں نا سورہ نور, سورہ احزاب کھول کھول کر اللہ نے بتا دیا کہ اگر دوپٹہ اوڑھنا ہے تو تمہیں کیسے اوڑھنا ہے. صحیح. مطلب اس میں تو چلے آپ
کسی اور چیز میں ویل میں کسی چیز میں اور بحث کر لیں کہ فلاں امام یہ کہتے ہیں یا اس وقت یہ کسی نے کہا، لیکن جو چیزیں بالکل واضح ہیں اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے. صحیح. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر مجھے والدین کے لیے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں پہنچا پائے، یا انہوں نے ایسا تو نہیں تھا نا. بس مجھے لگتا ہے کہ شترمرغ والی بات ہے کہ شترمرغ کو کوئی شکار کرنے آئے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایمبیڈ کر لیتا ہے زمین کے اندر، چھپا لیتا ہے، حالانکہ وہ شکاری سے کیسے بچ سکتا ہے. بالکل جی، بہت ہم نے آنکھیں بند کر لی.